کلپ نمبر 345 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 سے 45 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا، اور کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب عز و جل نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ ایمان و طاعت پر اجر و ثواب پاؤ گے، ہم نے تو اسے سچا پایا، کیا تم لوگوں نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے رب عز و جل نے کفر و نافرمانی پر عذاب کا وعدہ کیا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں ہم نے بھی اسے سچا پایا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر ایک ندا دینے والا پکارے گا۔ پکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں یا دوسرا فرشتہ جس کی یہ ڈیوٹی ہوگی، اور ظالمین سے مراد کفار ہیں جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون۔ ترجمہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہاں اللہ عز و جل نے جہنمیوں کو ظالم قرار دیا اور ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ دوسروں کو اللہ عز و جل کے راستے سے روکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کے دین میں تبدیلی چاہتے تھے کہ دین الہی کو بدل دیں، اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں تغیر ڈال دیں۔ تیسرا وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ مسلمان کہلانے والے بے دین لوگوں کا انجام، یہاں یہ وعیدیں بطور خاص کافروں کے متعلق ہیں، لیکن جو مسلمان کہلانے والے بھی دوسروں کو دین پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین میں تحریف اور تبدیلی چاہتے ہیں جیسے بے دین اور ملحد لوگ جو دین میں تحریف اور تغیر کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی کوئی کم مجرم نہیں بلکہ وہ بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے باہمی مکالمے، یہاں آیت میں جیسا مکالمہ بیان کیا گیا ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان، ایسے مکالمے قرآن پاک میں اور جگہ بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ سورہ صافات میں ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ ترجمہ، پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں سے کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟
کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی گمراہ کر کے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی عذاب پیش کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ کفر اور بد عملی کی بڑی وجہ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر و عناد اور بد عملی کی بڑی وجہ قیامت کا انکار یا اسے بھلانا ہے۔ اگر بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہو تو جرم کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ اس لیے بزرگان دین نے روزانہ کچھ وقت موت، قبر اور قیامت کے متعلق غور و فکر کرنے کا مقرر فرمایا ہے کہ یہ فکر دل کی دنیا بدل دیتی ہے، اور ایسی ہی سوچ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔